مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد کو رکے سے بغداد لایا گیا۔ چار چار بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہی تھیں۔ 3 دن تک ان سے اس مسئلے پر مناظرہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس عقیدے سے نہیں ہیں۔ چوتھے دن والی بغداد کے پاس ان کو لایا گیا۔ اس نے کہا کہ احمد تم کو اپنی زندگی ایسی دومر ہے، خلیفہ تم کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کرے گا، لیکن اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے اس کی توبہ قبول نہ کی تو مار پر مار پڑے گی اور تم کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا ثانی کبھی سورج نہیں آئے گا۔ گلا اس کے بعد امام احمد معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو اس انکار و اصرار پر 28 کوڑے لگائے گئے۔ ایک تازہ جلاد صرف 2 کوڑے لگاتا تھا، پھر دوسرا جلاد بلایا جاتا تھا۔ امام احمد ہر کوڑے پر فرماتے تھے، میرے سامنے اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کی سنت سے کچھ پیش کرو۔ وہ فرماتے ہیں، میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب السبستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی، پھر مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں ہوبل بیڑیاں تھیں۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا، کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم محل میں پہنچا۔ مجھے ایک کوٹڑی میں داخل کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے سحر کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تشت رکھا ہوا ملا۔ میں نے وضو کیا اور نمازی اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا۔ معتصم بیٹھا ہوا تھا، قاضی منع ابن ابی داؤد بھی موجود تھا اور ان کے ہم خیالوں کی ایک بڑی جمعیت تھی۔ ابو عبد الرحمن عفی بھی موجود تھے۔ اس وقت 2 آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھیں۔ میں نے ابو الرحمن الشافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسئلے کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ابن ابی داؤد نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو، اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی بک کر رہا ہے۔ معتصم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ وہ برابر مجھے پاس بلاتا رہا، یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے۔ خلیفہ نے کہا کہو۔ میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کسی چیز کی دعوت دی ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ میں نے کہا تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کے جد امجد ابن کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مال میں سے 5واں حصے کا نکالنا۔ اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں پہلے نہ آ گئے ہوتے تو میں تم تعارض نہ کرتا۔ پھر عبد الرحمن بن الحلق کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس آزمائش کو ختم کر۔ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے کشائش ہے۔ خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ پھر عبد الرحمن سے کہا کہ ان سے گفتگو کرو۔ یہاں امام احمد اس مناظرے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا۔ معتصم کہتا احمد تم پر خدا رحم کرے تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المومنین مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ دکھائیے تو میں اس کا قائل ہو جاؤں۔ معتصم کہتا کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کر دوں اور اپنے فوج لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانے پر حاضر ہوں۔ پھر کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں اور مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ دکھاؤ تو میں قائل ہوں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو وہ اکتا گیا اور کہا جاؤ، اور مجھے قید کر دیا اور میں اپنی پہلی جگہ پر واپس کر دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجھے طلب کیا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا اور میں سب کا جواب دیتا رہا یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ جب اکتا گیا تو کہا کہ ان کو لے جاؤ۔ تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس دیا اور جس اوزار بند سے میں نے بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پاجامے میں پھر ڈال لیا۔
کہ کہیں کوئی سخت وقت آئے اور میں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے پھر طلب کیا گیا۔ میں نے دیکھا دربار بھرا ہوا ہے۔ میں مختلف ڈیوڑیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے۔ اگلے دونوں دن کے بہت سے لوگ آج نہیں تھے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے۔ میں ایک کا جواب دیتا پھر دوسرے کا جواب دیتا۔ میری باتیں سب پر غالب تھی۔ جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات، پھر ان کو ہٹا دیا اور مجھے بلا لیا۔ پھر کہا احمد تم پر خدا رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا جواب دیا۔ اس پر اس نے برہم ہو کر کہا کہ ان کو پکڑو اور کھنجو اور ان کے اکھیڑ دو۔ معتصم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور بیڑیاں لگانے والوں کو بلایا۔ جلادوں کہا آگے بڑھو۔ ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے 2 کوڑے لگاتا۔ معتصم کہتا زور سے لگاؤ، پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور 2 کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد پھر تم میرے پاس آیا اور کہا کیوں احمد اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ باخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص نے مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا اور کہا کہ تم ان سب پر غالب آنا ہوتے ہو۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امیر آپ روزے سے ہیں، آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات اور میں اس کو وہی جواب دیتا اور پھر جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام کہتے ہیں کہ پھر اس اثنا میں میرے حواس جاتے رہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم اوندے منہ گرا دیا، تم کو روندا۔ احمد کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ اس کے بعد احمد بن حنبل کو گھر پہنچا دیا گیا۔ جب سے وہ گرفتار کیے گئے، رہائی کے وقت 28 مہینے ان کے قید میں گزرے۔ ان کو 33-34 کوڑے لگائے گئے۔ ابراہیم ابن نب جو سپاہیوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر نہیں دیکھا کہ نکاح میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل مکھی کی سی تھی۔ محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ایک کوڑے پر پڑتا تو چیخ مار کر بھاگ گیا۔ ہاتھی ایک صاحب جو واقعے کے وقت موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اس عقیدے کا اقرار کر لینے کی گنجائش ہے، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی بہت شدت ہوئی تو پانی طلب کیا۔ آپ کے سامنے برف کے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر بغیر پیے واپس کر دیا۔ جاؤ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھو، امام صاحب کو ہر روز 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کا جرم کیا ہے؟ چوری یا ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ جرم اور قصور یہ ہے کہ احمد یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے امام کو ہر روز کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جسم کی جھڑی اترتی جا رہی ہے، روزانہ کوڑے لگتے ہیں۔ جلاد مار مار کر تھک گئے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، القرآن کتاب اللہ۔ لوگوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن جلاد کوڑے مار رہا ہے اور میرے امام کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل